دل حضور کی عظمتیں سن کر خوش ہو رہا تو اس خوشی کا آپ کو اظہار کرنا پڑے گا. چھمال و دولت جاہ و حشمت نہ پرنچے یدوئی میں منظور تھاوی ہم سئی چھم میں سلطانی. حبیب خدا کا نظارہ کرو میں حبیب خدا کا نظارہ کرو میں دل و جان ان پر نثار کرو میں. کون کون ان پر اپنے دل و جان کو نثار کرنا چاہتا ہے؟ یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، یہ آپ کو دکھانا بھی ہے. ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کہنا پڑے گا حبیب خدا کا نظارہ کرو میں حبیب خدا کا نظارہ کرو میں دل و جان ان پر نثارہ کرو میں دل و جان ان پر نثارہ کرو میں حبیب خدا حبیب خدا کا نظارہ کرو میں دل و جان ان پر نثارہ کرو میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کیا ہے اگر ہو کروڑوں. یہ ایک جان کیا ہے. جب یہ نعت میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ سب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں. اس وقت میں آپ کا حضور کی بارگاہ میں ایک گنہگار، ایک ترجمان کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، تو لہذا آپ کو اپنی آواز میری آواز کے ساتھ ملانا پڑے گا، اور جو واقعی یہ چیزیں کہنا چاہتا ہے تو اس کو کہنا پڑے گا. یہ ایک جان اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں حبیب خدا کا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کرو میں، تیرے سر سے صدقہ اتارا کرو میں حبیب خدا حبیب خدا کا نظارہ. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں قبر میں جا کر کے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب حبیب خدا کا نظارہ کروں. خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر، دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیہ لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ. میرے آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مرنے کے وقت مجھے اپنا دیدار ادا کرنا، مرتے وقت مجھے اپنا، اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر، یعنی آخری سانسیں میں لے رہا ہوں. میرے آقا خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کرو میں، دم واپسی تو نظارہ کرو میں. کہہ دو حبیب
دلو جان پر وقت کی کمی کی وجہ سے بس تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر یوں ہی زندگانی گزارا کرو میں یوں ہی زندگانی توجہ ہے آپ بھی یہی چاہتے ہیں کیا تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر یہی ہمارا مقصد ہے یہی ان مدرسوں اور ان مجلسوں اور صوت الاولیاء تنظیم کا مقصد ہے ذرا پیار سے سبحان اللہ کیونکہ جس دن ہمارا رشتہ حضور سے کٹے گا اسی دن ہماری موت اسی دن ہماری موت ہم چلیں گے بھی پیئیں گے کھائیں گے لیکن مردہ رہیں گے آپ کہیں گے کیا کوئی چلتا پھرتا بھی مردہ ہوتا آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے میں کہوں گا میں اپنی زبان سے جواب نہیں دوں گا نبی کا کلام نبی کی حدیث بخاری سے عرض کریں سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے جس نے خدا کو یاد کیا جس نے خدا کو یاد کرنا نبی کو یاد کرنا ایک ہی بات ذکر نبی ذکر خدا ہے جس نے خدا کو مثل الذی یذکر ربہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے والذی لا یذکر اور وہ جو نہیں کرتا ہے کتنے آئے جواب دیجئے کتنے آگئے وہ جو یاد کرتا ہے اور وہ جو نہیں کرتا ہے مثل الحی والمیت میرے نبی نے فرمایا اس کی مثال مردے اور زندے کی مثال سبحان اللہ تو میں نے عرض کی میرے آقا انسان کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے یہ کیا زندہ نہیں کہتا یہ زندگی نہیں زندگی دلوں کی زندگی ہے سبحان اللہ زندگی کس کی زندگی اصل میں تو جو رب کے ذکر نبی کے ذکر سے بھاگا اس کا دل مردہ ہو گیا اسی لیے میرے نبی نے اس کو مردہ قرار دیا وہ زمین کے اوپر بھی رہے گا تب بھی مردہ ہے زمین کے نیچے رہے گا تب بھی وہ چلے گا کھائے گا پیے گا کام کرے گا میرے نبی نے فرمایا یہ کیونکہ دل تھوڑا آپ کو دل بیدار کرنا پڑے گا دل اور میرے نبی نے فرمایا جس کا دل زندہ ہے وہ زمین کے اوپر رہے تب بھی زندہ ہے زمین کے نیچے رہے تب بھی زندہ ہی ہوتا ہے کیا بات ہے کیونکہ اس کا اب دل سے آواز نکالیں گے آپ اس کا تو اب زندہ کون ہے جس کا مردہ کون ہے جس کا دل مردہ ہو گیا اب یہ ضروری نہیں یہ کافر ہی ہوگا کہ اس کا دل مردہ کبھی مسلمانوں کا بھی دل مردہ ہو جاتا ہے کلمہ تو پڑھتا ہوگا لیکن نماز نہیں ذکر نہیں عبادت نہیں دل کو سکون نہیں شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پچھلے دنوں چل رہا تھا ان کا ایک میٹھا کلام ہے ذرا اگر سننا چاہیں گے تو سبحان اللہ کہتے ہیں دل چھوئی گار دل کی تشریح فرما رہے ہیں علمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی چراغ شریف میں جو ہے فرماتے ہیں دل چھوئی گار گاڑ مانے مچھلی یعنی دل مچھلی ہے دل کی مثال مچھلی کی ہے حکم و تعاون یعنی اس کو خشک مت رکھنا دل کی مثال مچھلی ہے اس کو خشک نہ کر رکھنا ذکر ہون پوئن دیسو لسی ہوتا ہوئی پوئن کے معنی پانی ذکر کا پانی دے دو بیداری کے ساتھ بس زیادہ ٹائم نہیں لوگا مجھے لگ رہا تھکے ہوئے جو تھکا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا
कोई नहीं, तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। खामोश में रहने नहीं दूंगा आपको। बड़े दूर से सफर करके आपके पास आए हैं, तो मुझे ये चीज पता चलना चाहिए कि आप मेरी गुफ्तगू समझ भी रहे हैं कुछ और याद भी रख रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप सुनेंगे ना। शेख उल आलम फरमाते दिल छी गाड़ हचमो था, ये मछली है, इसको सूखा मत रखो, जिक्र हुन पहुंच, जिक्र का पानी दे दो इसको, जिक्र का लस्सी होता हुआ तो ये दिल ब दिल फलता फूलता रहेगा। सुभान अल्लाह। जब दिल को जिक्र का पानी देते रहोगे तो ये फलता जिंदा ही रहेगा, और अगर आपने जिक्र का पानी देना बंद कर लिया तो ये सूख जाएगा, मर जाएगा। तो मेरे नबी की हदीस की क्या खूब तर्जमानी फरमाई है। मेरे नबी ने फरमाया जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा है, और जो नहीं करता है वो। अब देखिए कितनी प्यारी बात मिल गई। हुजूर ने फरमाया जिसने जिक्र बंद कर लिया उसका दिल मुर्दा हो गया है, जो जिक्र करता रहा उसका दिल जिंदा है। तो इसी की तर्जमानी अपने अल्फाज में शेख उल आलम शेख नूरुद्दीन ने फरमाया दिल छी गाड़ हुक्मो था वो जिक्र हुन लसियो तवई। तो अब हमारा क्या मकसद है, मजलिसों में आते हो जिक्र करने के लिए तो अपने दिल को जिंदा करो। तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर, तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर, यूं ही जिंदगानी गुजारा करो मैं, यूं ही जिंदगानी गुजारा करो मैं। आप यही चाहते हैं सब? ये शायर आपकी समझ में आ रहा है? तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के, यानी दिल पे जुबान पे जिक्र रसूल हो और अंदर दिल जिक्र खुदा से मुनव्वर हो रहा हो। यूं ही जिंदगानी गुजारा करो मैं, यानी जब तक मैं दुनिया में रहूं इसी तरह मेरी जिंदगी गुजरती रहेगी। और हमारे किबला सैयद सफदर साहब के कुछ जुमले मैंने सुने। लोग जब मायूस होते हैं, नाउम्मीद होते हैं, परेशानियों मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं, बेचैनी बेआरामी का शिकार हो जाते हैं, फिर उसका इलाज ड्रग्स के जरिए से करते हैं, और नतीजा ये निकलता है वो ड्रग्स के आदी होकर के माली जानी अखलाकी तौर बर्बाद और तबाह हो जाता है। लेकिन ये जो दवा है, ऊंचा नहीं बोला आपने, ये जो दवा है उन ना उम्मीद दिलों के लिए उम्मीद की किरण है, क्योंकि कुरान कहता है आला आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह की किताब कहती है लोगों, कुरान मुकद्दस लामिसाल किताब है। इरशाद फरमाया रब्बे जुल जलाल ने, अला खबरदार, उन लोगों को रब खबरदार करता है जो अपना चैन और सुकून और आराम ड्रग्स में, मनशियात में, बेहयाई में समझते हैं, उनको मेरा रब अपनी किताबुल्लाह के जरिए से खबरदार करता है। आला होशियार होशियार होशियार, ये अल्लाह कहता खबरदार हो जाओ। जब कोई खास खबर सुनानी होती है तो उसके लिए आला कहते हैं, खबरदार हो जाओ। यानी ये खबर जो सुननी है बड़े होशो हवा से सुनो, ऐसे बेतवज्जो में मत सुनो। ये रब कह रहा अल्लाह के बगैर भी कह सकता था इन्ना बिज़िक्रिल्लाह, बेशक खुदा के जिक्र से नहीं। फरमाया अला, पहले जब ये खबर सुनना है तो खबरदार होना पड़ेगा, होशियार बेतवज्जुही में ये बात सुनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बेमोहब्बत में ये बात सुनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बेहोशियारी में ये बात सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह अपने बंदों को पहले होशियार कर रहा है, खबरदार कर रहा है। ओ लोगों, सुस्ती को छोड़ो, आ जाओ। अगर दिलों
کا چین چاہتے ہو، یہ منشیات میں نہیں ہے، یہ بدکاری میں نہیں ہے، یہ بے حیائی میں نہیں ہے، یہ فضول کاموں میں سکون نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم اگر تم وہ کام کرو گے اس سے تمہارا مال بھی برباد ہوگا، تمہاری صحت بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری عزت و وقار اور خاندان تباہ ہو جائیں گے، دنیا میں تو برباد ہو ہی جاؤ گے، آخرت کا عذاب بھی تمہیں ہوگا۔ لیکن آ جاؤ اگر تم سکون چاہتے ہو اور عزت والی سکون، راحت والا عزت والا آرام چاہتے ہو تو آ جاؤ، اپنے اس خالق کے در پر دستخط دے دو جس نے تمہیں پیدا کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اے لوگو آ جاؤ سنو، اور تم جو بے سکونی بے آرامی مصیبت کے شکار جب ہوتے ہو تو نہ جانے کیا کیا ایسے کام کرتے ہو جن کی وجہ سے تمہیں عذاب بھی ملے گا۔ بہت سارے لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں، جب کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا ہے کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کرتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں اب ہم تکلیف میں نہیں رہے۔ لیکن میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میرے نوجوانوں، آپ مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ بے شک بے شک۔ ابھی تک دنیا کی تکلیف تو عارضی تھی، اور یہاں آئے تھے تم تکلیف برداشت کرنے کے لیے، آخرت کی تکلیف کو آسان کرنے کے لیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آخرت کی تکلیفیں دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بغیر جنت یوں ہی نہیں کہ مفت میں ملے گی، بے شک، صبر کرنا پڑے گا۔ صبر والے جنت میں جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صبر تحمل کرنے والوں کو رب کا بڑا انعام ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ کوئی باغیرت قدم نہیں ہے کہ تم زمانے کے مصائب سے تنگ آ جاؤ گے اور خودکشی کرو گے۔ یہ کون سی ہمت کا کام ہے؟ ہمت کا کام میرے رب کہتا وَاصْبِرُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ فرماتا ہے یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، رب کہتا اپنی کتاب میں یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے۔ اونچا نہیں بول رہے آپ سبحان اللہ؟ یہ میرا کلام نہیں، اللہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے، کہتا یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ تمہیں دنیا کے لوگ ہمت والے کہیں گے، لیکن صبر کرنے والے کو رب خود ہمت والا کہہ رہا ہے۔ با ہمت انسان وہی ہے۔ لہذا خودکشی کے ذریعے سے پھانسی اپنے آپ کو لگانے کی وجہ سے مجھے پتا ہے دنیا میں غیر انسانی حرکتیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں، تمہیں مصیبتوں میں دھکیلا جا رہا ہے، تمہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا، لیکن میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس کا حل خودکشی نہیں ہے، اس کا حل ڈرگس نہیں ہے، اس کا حل نشہ کر کے زندگی کو برباد کرنا نہیں ہے۔ صبر کرو گے، تکلیف برداشت کرو گے، مصیبت برداشت کرو گے، جتنی تمہیں ہمت بڑھے گی برداشت کرنے کی، آسانی کے ساتھ یہ تکلیفیں برداشت بھی کرو گے، اللہ کی قربت بھی نصیب ہوتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ امام یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ امام غزالی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مجھے جنت پسند ہے لیکن نیکیاں نہیں کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں مجھے جہنم کا ڈر ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ یہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ جنت کے لیے نیکیاں کرنا ہی کرنا پڑے گا، بے شک، اور جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تو دوستو میرے بزرگوں، اب اگر تم پریشان ہو تو اس پریشانی کا ازالہ کے لیے اللہ کہتا آلا، سبحان اللہ۔ خبردار ہوشیار، اللہ کچھ سنانا چاہتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کے اندر اطمینان پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں ہر مصیبت کے ساتھ لڑنے کا سامان مہیا کر رہا ہے، اللہ تمہیں
کائنات سے نکلنے کی بڑی خوشخبری دینے والا ہے. اب ذرا بیداری کے ساتھ اعلیٰ سبحان اللہ. اونچا اونچا اعلیٰ. خبردار. کیا بات ہے. قرآن ہے. بے شک قرآن ہے. سبحان اللہ. بذکر اللہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. جس کو اللہ کی کتاب پر یقین ہے وہ ذرا دل سے سبحان اللہ کہہ دیجئے. یہ خدا کا کلام ہے, کسی اور کا کلام نہیں. یہ رب کی بات سنا رہا ہوں میں جو مصطفیٰ پہ نازل ہو گئی ہے. بے شک اقبال نے کہہ دیا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے. سبحان اللہ. اسی آیت کی تشریح اقبال اپنے انداز سے کر رہے ہیں. نہ دنیا سے. میں شعر پورا پڑھوں گا, آپ سننا چاہیں گے نا؟ لیکن شعر کو سننے سے پہلے ایک بات ضرور یاد رکھ لیجیے. ہم نے آبادی جب ہم آبادی مانگتے ہیں نا, مولا ہمیں آباد کر لے, تو ہماری نظر بڑی بڑی بلڈنگوں پر, بڑی بڑی کاروں پر, دولت پر, کرسیوں پر پڑ جاتی ہے. لیکن میری ایک گزارش ہے آپ حضرات سے درد مندانہ, جو بڑے گھرانے کے لوگ ہیں, دولت والے بھی, آفیسر بھی ہیں, اگر یہی دولت کامیابی کی ضمانت ہوتی تو پھر بڑے گھروں کے بچے نشے کے عادی نہیں ہونی چاہیے تھے. بے شک یہاں سے جا کر کے اگل بگل میں دیکھ لیجئے جس کا بچہ نشے کا عادی ہو چکا ہے, آفیسر ہوگا, دولت والا ہوگا, بڑی بلڈنگ میں رہنے والا ہوگا, بڑی آمدنی ہوگی, لیکن چپکے سے اس کے پاس جانا, کہنا بتا تو اطمینان میں ہے, تجھے سکون ہے دل کا, وہ رو کے کہے گا میں برباد ہو گیا, میں برباد ہو گیا. وہ روتے ہوئے کہے گا میں تو ذلیل ہو گیا ہوں. کیا ہو گیا؟ سب کچھ تیرے پاس ہے. کہتا ایک ہی بیٹا تھا, سب کچھ میں اسی کے لیے جمع کر رہا تھا, لیکن یہ بگڑ گیا, یہ نشہ کر رہا ہے, یہ نہ باپ کا رہا, نہ گھر کا رہا, نہ ماں کا رہا, اس نے میری عزت کو بھی لیا, میٹ کر لیا ہے. کیا آپ کا اس بات سے اتفاق ہے کہ نہیں؟ بے شک. اب بتائیے اس کی دولت کام آئی؟ واپس کہے گا جناب یہ کیا ہو گیا مجھے, میں برباد کیوں ہو گیا, میرا گھر تباہ کیوں ہو گیا, یہ خوشیوں کا چمن میرا کیوں اجڑ گیا, میں نے تو سب کچھ اسی کے لیے جمع کیا تھا. واپس کہہ دینا او میرے بھائی تم نے بچے کو سب کچھ دیا, سب کچھ دیا, لیکن وہ نہ دیا جس سے یہ انسان بن جاتا. سبحان اللہ. تم نے اس کو بڑی ڈگریاں بھی کروائی ہیں, لیکن کاش تم نے قرآن مقدس بھی اس کے ہاتھ میں دیا ہوتا. کاش اللہ کی کتاب بھی اس کے سینے سے لگائی ہوتی, آج یہ بچہ سمجھ جاتا ماں کیا ہوتی ہے, باپ کیا ہوتا ہے, عزتیں کیا ہوتی ہیں. آج یہ سمجھ جاتا انما الخمر والمیسر, بے شک شراب اور نشہ اور جوا یہ شیطانوں کام ہے, شیطان کے کام ہے. من عمل الشیطان, رجس ناپاک ہے, واجتنبوا, ان سے بچو. یہ میرے قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا. اگر تم نے بچے کے سینے سے قرآن لگایا ہوتا, یہ ڈاکٹر بھی ہوتا, یہ سب کچھ ہوتا, یہ بڑے عہدوں پہ بھی بیٹھا ہوتا, لیکن انسان بن کر کے زندگی گزارتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. لیکن جب تم نے اس کو سب کچھ دیا, اس کا نتیجہ کہاں پہنچا؟ کہتے ہیں محدث بریلوی امام مدرسہ, دن لہو میں کھونا تجھے, دن لہو میں کھونا تجھے.
لیکن افسوس اس بات پر تم نے بچے کو جنم دن سکھایا ہے. بچے کا برتھ ڈے ہوتا ہے، 10,000 کا کیک ماں باپ لاتا ہے، بچے کے ہاتھ میں چھری دیتا، بیٹا آج تمہارا ہیپی برتھ ڈے ہے، کیک کٹواتا، اس کو کہتا، تالیاں بجاتا ہے، اور بھی بہت سارے فضولیات. کیا کیا کہیں گے ہم اس سماج میں، کیا کیا وحیات آ گئی ہیں. اب بتاؤ اس بچے کو تم نے کبھی یہ بھی بتایا کہ تیری زندگی کا 1 سال کم ہوگا؟ بے شک. کبھی اس بچے کو یہ بھی کان میں کہتے چھری ہاتھ میں دے کر کیک کٹواتے ہو، ہیپی برتھ ڈے کے تالیاں بجواتے ہو، خوشیوں کا ماحول بنا دیتے ہو، لیکن کبھی اس بچے کو کوئی ہمدرد باپ اور ماں کان میں یہ بھی کہتا کہ بیٹا تو 15 سال ہو گیا ہے، تو 20 سال کا ہو گیا، آگے پتہ نہیں کتنے سال ہے، لیکن تیری زندگی کے 20 سال کٹ گئے. کوئی ہے جو ایسی باپ کو، ماں باپ جو اس قسم کی بات اپنے بچے کے کان میں کریں؟ نہیں جی، کوئی نہیں. پھر جب یہ بیٹا بگڑ جاتا ہے، جب تم نے موت اس کو بھلا دیا ہے، جب تم نے اس کو قبر کا ذکر کرنا بھی بھلا دیا ہے، جب تم نے اس کو صرف دنیا کی ترقی ذہن میں اتاری، یہ اسی دوڑ میں لگ گیا، اسی دوڑ دھوپ میں لگ کر کے آگے چل کر کے جب اس کے گلے میں مصطفیٰ کا پٹا نہیں تھا، قرآن کی رسی نہیں تھی، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا جب اس کے گلے میں نہیں تھا، شیطان آ کے پکڑ لیا، اپنے پیچھے چلا دیا ہے. لیکن جو نبی کے در پہ بکنے والا ہوتا ہے، مجھے لگ رہا تھوڑے سست پڑ گئے، اونچا بولنا پڑے گا سبحان اللہ بیچ میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو نبی کے در پہ بک جاتے ہیں ان کی بولی کسی دنیا میں کسی میدان میں نہیں لگتی ہے جب تک بکے نہ تھے. سبحان اللہ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا جب تک بکے نہ تھے. آج کل بہت سارے لوگ ان مولویوں کے پیچھے پڑے ہوئے، بڑی نیچی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن شکر کرو، میں ان مولویوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا زندگی گزارو تو مولوی بن کے گزارو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حدیث ہے قبلہ، کنز المال کی حدیث ہے. اب آپ کا نصیب ہے مولویوں کو کس نظر سے دیکھیے، لیکن میرے حضور نے فرمایا مولوی سے مانے عالم. مولوی کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیونکہ آپ ہر کسی کے زبان پہ مولوی کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا. اصل میں عالم بن کے رہو. بے شک. میرے آقا نے فرمایا زندگی گزارو عالم بن کر کے. اب اس کا فائدہ جو آپ کو دیکھنا ہوگا نا، کبھی اکیلے میں بیٹھنا، ٹھنڈ دماغی سے سوچ لینا یہ مولوی لوگ کس قسم کی زندگی گزارتے. لیکن اصل مولوی ہونا چاہیے، ایسے نگڑی شگڑی نہیں، بے شک بے شک، ٹھیک ٹھاک مولوی ہونا چاہیے. محترم صفدر صاحب جیسے ہمارے گلزار صاحب ہیں، فاروق صاحب ہیں، ہے نا، 6 لوگ بیٹھے ماشاءاللہ. ان کو دیکھنا، یا ان سے آگے جائیے جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، محدث ہیں، وہ سب عالم تھے. امام اعظم تھے، بابا داؤد خاکی تھے، علمدار کشمیر تھے. اب وہ تو اولیاء میں شامل ہیں، لیکن کم از کم مولوی بنو. سبحان اللہ. اور یہ میری بات نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا عالم بن کر کے زندگی گزارو. سبحان اللہ. کیوں بتایا؟ آپ نظر دوڑائیے، بڑی بڑی ڈگریوں والی نے خودکشیاں کی ہے، بے شک لیکن شاید ہی کوئی مولوی نظر آیا ہوگا جس نے خودکشی کی ہوگی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بڑے بڑے لوگوں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے نشہ کیا ہے، ڈرگس میں مبتلا ہو گئے. لیکن شکر ہے اللہ کا، مجھے یقین ہے کم از کم 100% تو نہیں کہیں گے لیکن زیادہ اکثر مولوی نشہ نہیں کریں گے. بے شک. سبحان اللہ. لیکن میں نے کہا مولوی ہونا چاہیے، صرف نام کا نہیں، ایسے گلے میں ٹوپی رکھے، ٹوپی سر پہ رکھے میں بھی مولوی، ایسا نہیں. صرف مدرسے سے پڑھا ہو، عالم کی مجلس میں بیٹھا ہو، سبحان اللہ. بزرگوں کی محفل میں بڑا ہو بیٹھا ہو، تربیت جس کی ہوئی ہوگی ہو، وہ مولوی. شاید خودکشی نہیں کی ہوگی، شاید نشہ نہیں کیا ہوگا، حق.
اب دیکھیے طلاق کا جب مسئلہ آئے گا، دیکھیے طلاق کن کے ہوتے ہیں، کون طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو؟ یا ڈاکٹر ہوگا، آفیسر ہوگا، بڑا 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 بڑے عہدے پر بیٹھا ہوگا، نہیں بنتی ہے، جھگڑے فساد فتنے، معمولی معمولی باتوں پر طلاق۔ لیکن شاید مولوی اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہیں دیتا، بہت کم دے گا، بلکہ میری گزارش ہے، آپ ہنسنا نہیں، مولویوں کی بیوی سے کبھی پوچھنا سکون ہے کہ نہیں ہے، اتنا خیال کوئی اپنی بیوی کا نہیں رکھے گا جتنا مولوی رکھے گا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس رسول اللہ کا علم ہے، بے شک سبحان اللہ، کیونکہ مولوی کے پاس حضور کی تربیت ہے۔ آپ پیسہ دے کر کے بھی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتے ہیں، مولوی اسے محبت ایسی دیتا ہے، ایسا حق اس کا ادا کرتا ہے کہ بیوی اسے راضی کیوں نہ ہو۔ میرے نبی کی زوج محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفسرہ عائشہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک ایک مہینہ تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، ایک ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی میں ستو ڈال کر کے گزارا کرتے تھے، سبحان اللہ، لیکن کبھی ہمارے گھر میں بے چینی نہیں آئی ہے، سبحان اللہ، کبھی بے سکونی نہیں آئی ہے، اطمینان کی زندگی آئی ہے۔ سبحان اللہ، تو میرے نبی نے فرمایا زندگی گزارو تو عالم بن کر، بولو، عالم بن کر، اور یہ بھی یاد رکھو اللہ کا شکر ہے جو حقیقی عالم ہوتا ہے جو ان سے وابستہ رہتا ہے۔ مولوی صرف خود نہیں سنبھل کے چلتا ہے، ان کا فیض ان لوگوں کو بھی ملتا ہے، اسی لیے آپ کو سازش کے ذریعے سے ان علماء سے دور کیا جاتا ہے، آپ کے دلوں میں مولویوں کی نفرت ڈالی جا رہی ہے، اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، بے شعوری میں آپ بھی نہ جانے کیا اناپ شناپ کہتے رہتے ہیں مولوی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اگر مولوی عالم کی توہین کرو گے کفر تک جاؤ گے، کیونکہ یہ عالم کی توہین نہیں ہے، علم کی توہین اور بے حرمتی کرتے ہیں۔ بے شک اس علم کو آپ اہمیت دے دو جس کی میں باتیں کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم بچوں کو اسکولوں میں مت پڑھاؤ، یہ ہمارا موقف نہیں ہے، یہ صوت الاولیاء نہیں کہتی ہے، یہ اہل سنہ نہیں کہتی، لیکن اتنا ضرور ہم کہتے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ کر کے میں جملہ دے دوں گا آپ کو، سبحان اللہ، لیکن اتنا ضرور آپ ہماری دعوت کو سمجھے۔ جب بچہ صبح اسکول کو نکلتا ہے اس کے بستے میں بیگ میں کتابیں ہوتے ہیں، بے شک، وہ بستہ پٹھوں پیچھے لگا دیتا ہے، بے شک، پیچھے ہوتا کتابوں کا بسا اسکول کے لیے، لیکن مجھے جواب دیجیے اگر آپ میری بات کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں تو جواب دینا پڑے گا۔ جب بچہ اسکول کے لیے نکلتا ہے کتابوں کا بستہ، میتھ، سائنس، انگلش، زالجی، باٹنی، جو بھی کتابیں ہوں گے وہ بستے میں پیچھے لگا کر کے جاتا ہے، لیکن جب اگر کوئی بچہ اسکول کے بجائے درسگاہ چلا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، کیا وہ قرآن پیچھے رکھتا ہے یا سینے سے لگا کے رکھتا ہے؟ کیا بات ہے، یہ بچہ درسگاہ جاتے جاتے ہم جیسی مردہ قوم کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ یہ بچہ یہی سکھاتا ہے او لوگوں تمہیں دنیاوی تعلیم پڑھنی ہے، جتنی پڑھنی ہے پڑھو، ہم نہیں روکتے ہیں، اور یہ سن لو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں دنیاوی تعلیم جتنی بھی پڑھنی ہے اس کو پیٹھ پیچھے رکھنا، جب زندگی گزارو گے تو زندگی گزارنے میں اس دنیاوی تعلیم کو پیٹھ پیچھے رکھنا، لیکن جب تمہیں آگے رکھنا تو قرآن کی تعلیم کو آگے رکھ کر کے زندگی گزارنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے قرآن۔ قرآن واہ واہ واہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔
اب مجھے لگ رہا سکی صاحب کھانا کھا کے آ گئے تھے، ابھی تک بھاگ گئے تھے کہیں، لیکن اب یہ اس مجلس میں تھوڑی سی جان اور ڈالنا چاہتے ہیں، ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے اسلامی معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں بدل کے جاؤ، سکون لے کر کے جاؤ، اطمینان لے کر کے جاؤ، خوشحالیاں لے کر کے جاؤ، کیونکہ یہ دربار محمد ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، زندہ باد، یہ دربار آقا ہے، سبحان اللہ، تھوڑا بیداری کے ساتھ اور اونچا سبحان اللہ کہہ دیجئے، یہ دربار آقا ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، اللہ 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 اللہ، بیٹھتے رہو خیر ملتا رہے گا، سبحان اللہ، بیٹھتے رہو رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے، سبحان اللہ، بیٹھتے رہو فرشتے تمہارا نام نورانی پھیلوں میں لکھتے رہتے ہیں، بیٹھتے رہو بخشش کا پروانہ تمہیں ملتا جا رہا ہے، بیٹھتے رہو تمہارے دل زندہ ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ یہ دربار آقا ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لے لو قرآن کیا کہتا ہے، اعلیٰ سبحان اللہ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، دنیا بدل جائے گی، اللہ کا کلام نہ بدلے گا، زمانے بدلیں گے، اللہ کی کتاب نہ بدلیں گے، اور جو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خود بدل جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، جو بدلنے کی باتیں کریں گے نا، یا تو وہ خود ہی بدل جا کر کے قرآن کے دیوانے ہو جائیں گے، اگر بدلنا نصیب نہیں ہوگا تو اتنا بگڑیں گے کہ جہنم کا دروازہ خود کھٹکھٹائے گا۔ بے شک بے شک بے شک، یہ قرآن کیا بات، کتنی خوش قسمتی ہے، اس قرآن کا دامن ہم تھامے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے، اور سننا میرے پڑھے لکھے نوجوانوں، مت بگڑو ادھر ادھر، مت ہو جاؤ در بدر۔ جن ہوائی جہازوں پر تم سوار ہوتے ہو نا، ان جہازوں کے بارے میں قرآن میں پہلے ہی خبر دی ہے۔ کیا بات ہے، جن ٹرینوں میں تم سفر کر رہے ہو نا، ان ٹرینوں کی بننے کی خبر قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جن گاڑیوں میں تم سفر کر رہے ہو، ان گاڑیوں کے بننے کی خبر میرے قرآن نے 1450 سال پہلے خبر سنائی۔ کیا بات ہے، باوجود بھی تم کہیں اور جاؤ گے۔ کیا بات، قرآن کی وہ آیت آپ یاد رکھیں کہ میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ کیا بات، قرآن کہتا ہے، اللہ کی بات ہے، کہتا میں نے تمہاری سواریوں کے لیے گدھے اور خچر بنائے، گھوڑے بنائے، کیا بات، گھوڑے اور خچر بنائے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، بڑی اہم بات ہے، قرآن کی حقانیت، اسلام کی حقانیت سنیے۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ اتنا بڑا دروازہ چھوڑ کر کے کہیں اور جا رہے ہو؟ مغربیت کا دامن تھام رہے ہیں، غیروں کا دامن تھام رہے ہو، اپنے کو ترقی سمجھتے ہیں؟ ترقی یہاں ہے، عزتیں یہاں ہیں، کامیابیاں یہاں ہیں، وقار یہاں ہے، ساری دنیا اس در پہ جھکی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، دنیا کی سائنس میرے مصطفیٰ کی سنتوں میں تحقیق کر رہی ہے، کیا بات، کیا اور بات، ہر دن ایک سنت پر نئی تحقیق آتی ہے، اور سائنس کو ماننا پڑتا کہ نبی کی ہر ادا میں سائنس پایا جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے، اللہ کی کتاب ہے، کہتا میں نے گھوڑے اور خچر تمہاری سواریوں کے لیے بنائے، کیا بات، تم ان پر ترکبون سوار ہوتے ہو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرے گا اور بنائے گا اور سواریاں جو تم نہیں جانتے ہو۔
नारा रिसालत, नारा, वाह वाह वाह। आप समझ रहे हैं सारी बात को, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों? जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों? क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या बड़ा प्यारा शायर है, दिल को जो अक्ल दे खुदा। दिल को जो अक्ल दे खुदा, अक्ल तो यहाँ होती है, लेकिन आला कहते हैं ये वाली अक्ल बेकार है, दिल को जो अक्ल दे खुदा। ये वाली अक्ल बहुत लोगों के पास है, लेकिन बिगड़ जाते हैं, काम नहीं आती है। ये अक्ल जो काम आती है ना, वो दिल वाली अक्ल काम आ जाती है। इसीलिए मोहद्दिस ने फरमाया दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। सुभान अल्लाह। इसका मतलब जो गली को छोड़ करके कहीं और जाते हैं, उनके दिल की अक्ल बर्बाद हो गई है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, हक है। अब ये दिल के अक्ल जो है कोई दिल वाला ही संभाल सकता है। क्या बात, इसीलिए किसी बुजुर्ग ने क्या खूब फरमाया सद किताबो सद वरक दरनार कुन, सद किताबो सद वरक दरनार कुन, रोई दिल जानिबे दिलदार कुन। क्या बात है, क्या बात है। ये किताबें ओठ रख कहीं और, किताबें पढ़ 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 के प्रेशर ऊपर जाएगा, फीवर बढ़ जाएगा, अकल खराब हो जाएगी। क्योंकि इंसान को जब प्रेशर चढ़ जाता है ना, वो फिर उधर उधर भी बोलता है। सुभान अल्लाह। समझ आ गया? जब किसी को फीवर चढ़ता है, अनाप शनाप बोलता रहता है, उसको पता नहीं होता मैं क्या बोलता हूँ। तो किताबों का प्रेशर जब किसी को चढ़ जाता है कि मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, इतना सब कुछ किया, उतना किया, तो अगर किसी बुजुर्ग के हाथ में दामन नहीं, हाथ नहीं दिया होगा तो बिगड़ जाएगा। क्या बात। और तारीख गवाह है, वो बिगड़ते जा रहे हैं। जो किताबें पढ़ते 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 जाते हैं ना ज्यादा, किसी बुजुर्ग के ताबे नहीं रहते हैं, रहबर नहीं, मुर्शिद नहीं, हादी नहीं, क्या बात है, बिगड़ जाते। तो किसी ने क्या कहा, सद किताबो सद वरक दरनार कुन, ये किताबें छोड़ दो, रोई दिल जानिबे दिलदार कुन, ये दिल किसी दिलदार के हवाले कर ले। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो इसको संभाल के रखेगा, जो इसकी अक्ल को संभाल के रखेगा। अल्लाह, ठीक है, आवारा मत रहो। दिल को जो अक्ल, तो नबी को कहाँ छोड़ के जाओगे, वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाई कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिए सीना। ओ लोगों, डॉक्टर इकबाल ने कह दिया तुम दुनिया की ताकीक के पीछे लगे हो, अपने नबी की भी ताकीक में आ जाओ। खुदा की कसम, जमाना आलात के जरिए से जो देखता है, आलात और जराए इस्तेमाल करके जो खुरदबीन, अल्ट्रासाउंड, USG वगैरह के जरिए से, जदीद आलात के जरिए से जो देखते हैं, वो सब कुछ मेरा नबी 1400 साल पहले बगैर आलात के से देखता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। आला बिज़िक्रिल्लाह। अब दिलों का चैन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, अपने बच्चों को नबी का आशिक बनाना, इल्म की खैरात उनको मदरसों से जोड़े रखो, उलमा से जोड़े रखो, इमामों से जोड़े रखो, सुन्नी सहीउल अकीदा लोगों से जोड़े रखो। अगर हर एक बुराई से बचना चाहते हो, समाज को सुधारना चाहते हो, समाज को संभालना चाहते हो, तो मेरे नबी ने फरमाया आलिम बन के जिंदगी गुजारो। सुभान अल्लाह। अगर आलिम नहीं बनोगे तो कम से कम तालिबे इल्म बन के रहो, क्या बात, इल्म को ढूंढते रहो। क्या बात। अगर तालिबे इल्म भी नहीं बन पाओगे, रईस हम करोगे
اگر عالم بن کے بھی نہیں کم از کم طالب علم بن کے رہو. اگر طالب علم بھی نہیں بن پاؤ گے کم از کم میرے حضور کا فرمان ہے فرمایا کم از کم علماء کی مجلس میں بیٹھا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ علم ہی وہ چیز ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکالے گا, کیا بات ہے سبحان اللہ. جو تمہیں گمراہی سے نکالے گا. علم ہے وہ چیز, علم کی اہمیت اگر سمجھنی ہے تو سمجھو, اور مدرسوں کی اہمیت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. حضور نے نماز عصر پڑھائی, کیا جو نہیں تھکا وہی جواب دے گا. نماز اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ آپ کی محبت میں اور اضافہ فرمائے. جناب نماز عصر میرے نبی نے پڑھائی. جب پڑھائی حضور کا معمول تھا, حضور سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف پھیر لیتے. ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا, صحابی آج شام سے پہلے تو مرے گا, مغرب سے پہلے تو انتقال کرے گا. ٹھیک ٹھاک آدمی ہے, کوئی بیماری نہیں, کچھ نہیں. اب بتاؤ اتنی خطرناک خبر ملنا کتنی پریشان کن ہے. لیکن یہ تو ہماری طرح تھا نہیں کہ جس میں دل میں, دماغ میں, فکر میں, خیالوں میں, سوچوں میں, ارادوں میں دنیا بھری تھی. عرض کرنے لگے حضور مجھ جیسا بھی کوئی خوش قسمت ہے جس کو مرنے سے پہلے ہی خبر دے دی گئی کہ مرنا ہے. میں تو بڑا خوش قسمت آدمی ہوں. ہم اکثر دعا مانگتے مولا اچانک موت سے ہمیں بچا. کیا مانگتے ہیں؟ کشمیری میں ہم بولتے خدایا ہنگ منگ مارنے نہیں نہ جا, اچانک موت سے بچا. تو ہمارے لوگوں کو پتہ چلتا شاید اب ہمیں مرنا نہیں ہے. مرنا پھر بھی ہے, مرنا پھر بھی ہے, لیکن یہ اچانک مرنے سے پناہ مانگنا اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا مجھے اس حال میں نہ مارنا کہ مجھے توبہ کی توفیق نہ ملے گی. اب اسی لیے جو نشہ کر کے مر جاتے ہیں ان کا کیا حال رہا ہوگا. ہائے میرے اللہ رحم پر. میرے نبی نے فرمایا جو جس حال میں مرے گا قیامت میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جو نشہ کر کے مرے گا, شراب پی کے مرے گا, زنا کر کے مرے گا, ظلم کر کے مرے گا, رشوت کھا کے مرے گا, بے حیائی اور بدکاری اور عیاشی اور بددیانتی میں مرے گا, اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی حال میں اٹھے گا تو پھر پتا چلے گا کہ یہ باتیں کیا تھی. تو ہم دعا مانگتے مولا اچانک موت سے ہمیں بچانا, یعنی مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی. مرنا تو ہے ہی, مرنے سے بچے گا کوئی نہیں, لیکن اتنا مہربانی کرنا کہ مجھے مرنے سے پہلے تھوڑا موقع دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں. یا توبہ. اب یہ صحابی عرض کر رہا ہے شکر ہے اللہ کا, ہے میرے نبی مجھ جیسا خوش قسمت کون ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے خبر مل گئی کہ ابھی آج ہی آپ کو مغرب سے پہلے مجھے موقع تو مل گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں. اب لیکن میرے آقا میں چاہتا ہوں کہ اب آپ ہی فرمائیں جو باقی لمحہ بچ گئے, بس چند لمحے بچ گئے, چند گھنٹے باقی بچ گئے, مختصر سا ٹائم بچ گیا. اب آپ ہی مجھے بتا دیجئے ان آخری لمحات میں میرے لیے کون سا عمل بہتر رہے گا. مجھے بینک بیلنس نہیں کہ میں ان کو تقسیم کرنے جاؤں, زمین بانٹوں, اپنے بچوں بیٹیوں کو جمع کر کے ان کو وصیت کروں, یہ کرنا وہ کرنا, زمین یہ ہے پیسہ نہیں. میرے آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی مجھے وصیت فرمائے, نصیحت کریں کہ میں جو لمحات جو بچے ان آخری لمحات میں کیا کرنا بہتر رہے گا. میرے آقا فرماتے جا سجدہ میں مرے گا اچھا رہے گا, جا تلاوت کر اچھا مرے گا. نانا میرے آقا نے فرمایا پتا چلے گا لوگوں مدرسے حسینیہ تحسینیہ کی اہمیت کیا ہے. اونچا نہیں بولا, بیدار نہیں ہے ابھی. پتا چلے گا علماء علم کے چراغ روشن کیوں کرتے ہیں, پتا چلے گا علم کی زیادہ فضیلت کیوں آئی ہے, پتا چلے گا قرآن میں نبیوں کے ساتھ عالموں کا ذکر کیوں ہو گیا ہے, پتا چلے گا اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو کیوں ملا دیا ہے, پتا چلے گا میرے نبی نے فرمایا عالم دین کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں. پتا چلے گا میرے نبی نے فرمایا اگر صحیح سچا پکا متقی عالم بعمل کسی گاؤں
غاروں سے قبرستان سے گزرتا ہے 40 دن تک قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان واہ 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 زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ علم کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے اور ہمارا سما یہاں تک پہنچ گیا ہمیں لگتا ہے یہ مولویوں کا کام ہے علم پڑھنا. یہ مولویوں کا کام ہے, ہمیں اسے کیا لینا ہے بھیا. علم پڑھنا مولوی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے. علم پڑھنا اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. پاکیزہ اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے علم دین ضروری ہے. ہم سمجھتے بس علم پڑھنے وہ مولوی, ٹوپی مولوی, داڑھی مولوی. اب جو امیر لوگ ہیں, کسی نے کہا تھا اس بچے کو مدرسے میں ڈالو. جب ان کو کہتے ہیں نا بچوں کو مدرسے میں ڈالو تو کہتے ہیں کھائیں گے کیا. کیا کہتے ہیں کھائیں گے کیا کھائیں گے کیا. جب یہ مولوی بنے گا پھر روٹی شوٹی آروزی کہاں سے آئے گا. لیکن جب وہ اپنے بسترے پہ تکیہ لگا کے اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے کہتے ہیں مولوی بہت کھاتے ہیں. نہیں سمجھے شاید. جب اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں نا پھر مولویوں کی تنقید پہ آیا مولوی بہت کھاتے ہیں. لیکن جب اس کو کہتے ہیں بچے کو مدرسے میں ڈالو کھائے گا کیا. میں نے کہا شکر ہے اللہ کا مولوی کے بھی بھوکا نہیں رہتا, کیا بات عزت کی کھاتا ہے, سبحان اللہ حرام نہیں کھائے گا. کیا بات ہے. اب یہ اسی کا نتیجہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں سارا. یہ کتنا المیہ ہے, کہتے ہیں 33 نوجوانوں نے پھانسی دے کر کے اپنے آپ کا خاتمہ کر لیا. کتنی بدقسمتی ہے, بہت افسوس کی بات. اور میں نے کہا نا اس سے بھی بدتر دیکھنا پڑے گا اگر بر وقت ہم رسول اللہ کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو تعلیم و تربیت کے ساتھ نہ جوڑیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا کہا کہ آج مغرب سے پہلے تمہیں توجہ ہے. تو اس نے عرض کیا کہ آقا اب آپ ہی بتائیں کہ میں آخری لمحات جو بچ گئے عصر سے یہ کتنا ٹائم ہے, گھنٹہ 2 گھنٹہ, اب آپ ہی بتائیں میرے لیے کون سا کام اچھا رہے گا. فرمایا اشتغل بالتعلم, جا علم دین پڑھ. تھوڑا ہوشیاری کے ساتھ جا. اب آپ ہی سوال کرو, جواب دے دو مجھے, کیا اس کو اب مفتی بننا تھا؟ مفتی تو فتوے کے لیے بنتا. اس کو امام بننا تھا, اس کو مقرر بننا تھا. جواب نہیں دے رہا. اس کو مدرس بننا تھا, اس کو امام بننا تھا, اس کو تو مرنا تھا. لیکن میرے نبی نے فرمایا اس سے بڑا کوئی عمل نہیں کہ تو علم دین میں زندگی گزارے گا. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ علم پڑھنا مولویوں کے ذمہ ہے. غلط فہمی میں. علم پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن سے مسائل سیکھو, علماء کی محفل میں بیٹھو. تیسری بات ہے, پہلا عالم بنو, دوسرا اگر نہیں تو طالب علم, تیسرا اگر یہ بھی نہیں تو علماء کی محفل میں بیٹھو. اب آپ بتائیے کیا علماء کی محفلوں میں کمی ہوتی جا رہی کہ نہیں ہوتی؟ ہو رہی ہے. ہمارے نوجوان دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں. مولوی کے پاس بیٹھ, عالم کے پاس بیٹھ. عالم کے پاس علم ہے, رسول ہے. عالم کی مجلس میں بیٹھ جو آپ کے اخلاق کو سنوارے گا, جو تمہیں محبت رسول کی شربت پلائے گا. ایک شعر آیا یاد میرے دماغ میں حضور, طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں بسائی جاتی ہے. دل کو بیدار کر کے سبحان اللہ کہہ دیجیے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں بسائی جاتی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں بسائی جاتی ہے. توحید کی میں
فرمایا میں نے شراب کیا بات ہے؟ توحید والی وہ گندی نہیں جو پی کر کے عقل خراب ہو جائے گی، یہ محبت والی، عشق والی، رب کے عشق کی شراب جو تمہاری زندگی کو عزت سے نوازے گی۔ توحید کی مئی کیا بات ہے؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے جاتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، علماء ہو، امام ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، ذرا دیکھ کے ہی کرنا کہ جو مدینے والے سے پیار کرتا ہے اسی سے شربت لینا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بدعقیدہ کے بعد مت بیٹھنا، وہ تو اور الٹا کر دے گا پھر۔ اس طرح تو تمہارے اعمال ہی بگڑ رہے، وہ تو آپ کا عقیدہ بھی برباد کر لے گا، اس کا خیال رکھنا۔ جب آپ علم کی محفل میں بیٹھو گے، علم نبی کی خیرات ہیں، جہاں نبی کی عزت کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں نبی محترم کی وقار کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں نبی کے علم کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں مصطفیٰ کی شانیں بیان ہو رہی ہو، جہاں مصطفیٰ کا مقام بیان ہو رہا ہو، جہاں مصطفیٰ پہ درود و نعت کا معاملہ چل رہا ہے، جہاں مصطفیٰ کا عشق ہمارے سینوں میں بسایا جا رہا، وہ مجلس نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر معاذ اللہ نبی کی محبتیں کم کی جا رہی ہیں، وہ تو ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے عالم وہ پسند کرنا جو نبی کو پسند کرتا ہے، جو نبی کی مجلس کا مقبول ہو، جو نبی سے ادب کرنے والا، جو نبی سے محبت کرنے والا۔ طیبہ سے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب جو پہلے ہی کہے گا مدینہ جانا ضروری نہیں ہے، کہتے ہیں نا جب حاجی لوگ حج کو نکلتے پیچھے پیچھے یہ ہوتے ہیں، نہیں ادھر نہیں ضروری جانا ہے مدینہ۔ میں نے کہا مدینہ میں ہی جنت ہے، روضۃ من ریاض الجنہ نبی نے مسجد نبی میں رکھا۔ میں نے کہا میرے نبی مکہ میں کیوں نہیں؟ تو عالم تصور میں جواب ملتا ہے حج مکہ میں ہوگا لیکن جنت مدینہ میں ملے گی آپ کو۔ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو اب جب شراب توحید پینا ہو، شراب محبت پینا ہے، تو ان عالموں سے، ان بزرگوں سے پینا ہو جو صحیح العقیدہ ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو شعر اب سنا دوں گا۔ عطا ہو عطا ہو۔ طیبہ سے منگائی، طیبہ مدینہ، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینے میں بسائی جاتی ہے۔ توحید کی مئی پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ توحید کی مئی پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح اسراحت دل اس تسکین کی مولد، روح اسراحت دل اس تسکین کی مولد، وظیفہ یم پر نام محمد۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان کارس بنان چھیائی ذکر رسول کرتی، کارس بنان چھیائی ذکر رسول کرتی، رحمت گچان چھجری ذکر رسول کرتی۔ ای موت مرن بروٹھ، ای موت مرن بروٹھ، للہ
مرنچے بکر تیاری ذکر رسول کرتھئی رہبر رسول زانب ین کا ہوش ڈالی ین کا ہوش ڈالی سائر تھا ہوشیاری ذکر رسول کرتھئی سائر تھا ہوشیاری ذکر رسول یا بلچی کے فرمیش کرنے ٹائم رول جاگ گیا لیکن شاعر بڑھو لول چون آمو ہاشد ونگے لول چون آمو اصل چون جمال وچھنے آئی اصل چون جمال وچھنے آئی ہول گوم جگرس دیدار کرنے ہول گوم جگرس دیدار کرنے اصل چون جمال وچھنے اصل چون جمال وچھنے آئی اصل چون جمال وچھنے آئی نازک بدنس سیمن تنگے نازک بدنس سیمن تنگے قربان لگ ہوئی سر تاپا قربان لگ ہوئی سر تاپا دتاسی درشن چگکا چھنگے دتاسی درشن اصل چون جمال وچھنے اصل چون جمال وچھنے یہاں سے کسی اور ایک سلپ بھیجئے ٹائم میں معذرت چاہتا ہوں زیادہ طویل ٹائم نہیں بچا لیکن دو شاعر جلدی سے میں اپنے حبیب کا ذکر کر رہا تھا تو اسی حساب سے یہ بھی فرمائش آ رہے ہیں رسول خدا بے مثال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچوں پر جامع اللہ اللہ حسینہ سچوں پر جامع اللہ اللہ رسول خدا نعرہ رسالت علماء اہل سنت ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر ذکر رسول ہے شامل درود کے اندر رسول پاک کے میلاد کی محفل جو سجاتے ہیں حلال خون ہے ان کے وجود کے اندر سبحان اللہ 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 رسول خدا بے مثال اللہ حسینہ سچھما پر جمال اللہ اللہ حسینہ سچھما پر جمال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ نتنی یا لوک بان جنت ضرور نتنی یا لوک بان جنت ضرور بس بوچھی بخواب مار بار اللہ اللہ بوچھی بخواب بار بار اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچم سگل رو معطر سچم مشکی عد خیر سگل رو معطر سچم مشکی عد خیر گلا باس چم لا زوال لا گلا باس چم لا زوال اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچوں پر جمال اللہ اللہ نظام جہاں باد گو جانی با نظام
سبحان نہ اللہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سبحان اللہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے لہذا ان پریشانیوں کا ازالہ نشے سے نہیں، خودکشی سے نہیں، سبحان حرام کاموں سے نہیں، اللہ کے دروازے پر دستخط دے دو۔ کیا بات جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھ کوئی پوچھتا نہ تھا، اللہ اللہ آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، انمول کر دیا۔ جو نبی کے در پہ بک جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا سودا نہیں لگا سکتی، اس کی بولی نہیں لگ سکتی ہے۔ جس کو رسول کی پٹی گردن میں آ گئی، جس کو غوث اعظم کے در سے نسبت ہو گئی ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب نسبت بیان فرمائی، کہتے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہی نسبت مجھ کو، کیا بات تجھ سے در اے غوث، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا، سبحان اللہ میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ اللہ، توجہ، تجھ سے در، یعنی دروازے کو تم سے نسبت، اللہ پھر کتے کو تیرے در سے نسبت، پھر مجھے اس کتے کے ساتھ نسبت، اللہ یہ بھی میرے لیے بڑی نسبت ہے۔ اللہ سبحان اللہ تو لہذا ان نسبتوں کو مت چھوڑو، ان رسیوں کو مت چھوڑو، یہی تمہاری عزت، یہی تمہاری کامیابی، اور اسی میں ہمارا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو علم کی روشنی سے آپ منور ہو جائیے خود بھی، اور ان مدرسوں کو آپ جتنا ہو سکے اتنا مضبوط کر لیں۔ یہی وہ چراغ ہے، جب روشن ہو جاتے ہیں تو اندھیریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ یہ ہدایت کے روشن چراغ انہی مدرسوں سے نکل کے آتے ہیں جو قرآن کے نور کی روشنی گھر گھر پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس دور میں مدرسوں کو مضبوط بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آلریڈی پہلے ہی میں آنے میں تھوڑی دیری ہو گئی، ٹریفک جام کی وجہ سے میں نے کافی ٹائم آپ کا لیا، لیکن ابھی تک جس انداز سے آپ سننے کے موڈ میں ہیں میرا دل خوش ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن اب آپ کو بھی بڑا لمبا صبر کرنا ہے، مجھے بھی 5 منٹ میں آپ سے لے لوں گا۔ میرا یقین ہے جس انداز سے بھی آپ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ